बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT बेस में खुश आमदीद दोस्तों। एडोब फोटोशॉप CS6 क्लास नंबर 28 के साथ मैं अमीन उल हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास बहुत अहम क्लास है और इस क्लास में हम कलर्स की थ्योरी और इसकी साइंस के मुतालिक पढ़ेंगे कि कलर्स किस तरह काम करते हैं, किस तरह बनते हैं। तो फोटोशॉप में अगर आपको कलर्स की इस थ्योरी और इन लॉज का पता नहीं होगा तो आपको चैनल्स या इमेज में एडजस्टमेंट और या इसके मोड्स पर काम करना बहुत मुश्किल होगा। ये क्लास आपने इसकी बिल्कुल नहीं करनी, ये बहुत ज़रूरी क्लास है, इसको आपने पूरा समझना है ताकि आगे हमारे लिए ये चीज़ें आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल का आइकन दबाए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कलर दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं RGB, दूसरे को कहते हैं CMYK। एक तीसरी टाइप भी है जिसको ग्रे स्केल कहते हैं, मगर हमारा मेन थीम इस वक्त रहेगा RGB और CMYK पर। RGB वो कलर्स हैं जो कि हम मोस्टली अपनी स्क्रीन्स पर देखते हैं, यानी वेब पेजेस के ऊपर या अपने मोबाइल की स्क्रीन्स पर वगैरह वगैरह। RGB क्या है? RGB एब्रीवेशन है रेड, ब्लू और ग्रीन का। दूसरी तरह हमारे पास जो कलर सेट है उसको कहते हैं CMYK। CMYK जितनी भी हम प्रिंटिंग या ऑफसेट काम करते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है, यानी वो कलर जो कि प्रिंट में आते हैं, जो स्क्रीन पर दिख रही होती है ज़रूरी नहीं कि वो प्रिंट में भी आ जाए। इन दोनों के फ़र्क का आपको पता होना चाहिए कि RGB क्या है और CMYK क्या है। अब हम आते हैं इन पर तफसील से बात करते हैं। हमारे पास जो प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर्स वो कलर्स हैं कि जिन दो को मिलाने से हमारे पास कोई नया कलर हासिल होता है। जो नया कलर हमारे पास बनता है उसको हम सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। हमारे पास प्राइमरी कलर्स में वही RGB यानी रेड, ब्लू और ग्रीन है, जबकि सेकेंडरी चूंकि इनके मिलाप से बनता है तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह है। अभी हम प्रैक्टिकल में भी जाएंगे, मगर फ़िलहाल मैं थोड़ी सी थ्योरी उसकी बता दूं कि ब्लू और ग्रीन को मिलाने से हमारे पास सियान कलर बनता है, रेड और ब्लू को मिलाने से हमारे पास मैजेंटा कलर बनता है, ग्रीन और रेड को मिलाने से हमारे पास येलो कलर बनता है, जिसकी मिसाल आप इस कलर व्हील में भी देख सकते हैं। हमारे पास ये है RGB यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। जब रेड और ब्लू आपस में मिलते हैं तो हमारे पास मैजेंटा कलर बनता है। ब्लू और ग्रीन जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास सियान कलर बनता है, और ग्रीन और रेड अगर आपस में मिले तो येलो कलर बनता है। आप देख सकते हैं कि येलो, मैजेंटा और सियान यानी CMYK, K इज़ फॉर ब्लैक। अगर इन कलर्स को हम अलग कर दें और येलो को इधर ले आएं, सियान को इधर ले आएं और मैजेंटे को यहाँ पर ले आएं, तो हमारे पास जो कलर्स आएंगे वो होंगे वही, यानी ग्रीन, ब्लू और रेड। जबकि इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो कलर बनेगा वो होगा ब्लैक। जबकि इन कलर्स को RGB को जो हम मिलाते हैं और ये तीनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो होता है वाइट कलर, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन को अगर हम एक के ऊपर एक रखें तो जो कलर हमारे पास बनेगा वो वाइट कलर बनेगा, और CMYK कलर्स को अगर हम एक के ऊपर एक रखें तो हमारे पास जो कलर निकलेगा वो होगा ब्लैक कलर। अब ज़रा देखते हैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों को। तो यहाँ पर सिंपल एक ब्लैक कलर में लेयर मैंने ले ली और इसके ऊपर हम 3 लेयर और बनाते हैं Ctrl+Shift+N करके। ब्लैक कलर इसलिए ले लिया ताकि उस पर कलर हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आए। इन लेयर्स को मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको रेड दे देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया ब्लू और इसको मैंने नाम दे दिया ग्रीन का। सिंपल मैंने यहाँ पर क्या करना है कि ब्रश लेके मैंने इस पर कलर कर देना है। मैं बैकग्राउंड को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ कलर पिकर पर। कलर पिकर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RGB जो वैल्यू हम यहाँ पर देंगे तो उस हिसाब से ये कलर चेंज होगा। याद रहे कि ये रेंज 0 से लेकर 255 तक है। अब ये 0 से लेकर 255 तक क्या है ये थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मगर पहले मैं रेड को, चूँकि मैं रेड कलर देना चाहता हूँ लिहाजा इसकी वैल्यू में 255 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलर है वो रेड हो गया। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कलर चेंज होगा और सिंपल मैं एक डॉट लगा देता हूँ यहाँ। इसके बाद मैं जाता हूँ ब्लू वाली लेयर पे। ब्लू वाली लेयर पे जाके मैं फिर कलर पिकर पर आता हूँ और यहाँ पर रेड की वैल्यू 0 करके
اور بلو کی ویلیو کو میں 255 کر دیتا ہوں. تو یہاں پر ہمارے پاس بلو سلیکٹ ہو گیا. اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں. اس کے بعد گرین کی باری ہے. گرین لیئر پر آ کر ڈبل کلک کر دیتا ہوں اور اس کو 0 کر کے گرین کو میں 255 کر دیتا ہوں. یہاں پر اب ان کا بلینڈنگ موڈ جو ہے وہ بھی میں چینج کرتا ہوں تاکہ ہمیں جب ہم ایک کے اوپر دوسری لیئر کو لے کر آئیں تاکہ نچلے والی ہمیں نظر آئے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے ہم اسکرین یوز کرتے ہیں. اسکرین موڈ اس کو بھی اسکرین موڈ میں کر دیتا ہوں اور اس کو بھی اسکرین موڈ میں کر دیتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں جب ہم ریڈ کے ساتھ بلو کو ملاتے ہیں تو ہمیں میجنٹا کلر ملتا ہے اور اگر ہم گرین کو اٹھا کے بلو کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہمیں سیان کلر ملتا ہے. اگر ہم ان تینوں کو ایک کے اوپر ایک رکھتے ہیں تو ہمیں جو کلر حاصل ہوگا وہ ہوگا وائٹ کلر, پیور وائٹ کلر. تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح کلرز جب ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتے ہیں تو ہمارے پاس نئے کلر یعنی سیکنڈری کلرز بنتے ہیں. CMY کے جو کلرز ہیں وہ سیکنڈری کلرز ہیں اور ریڈ بلو گرین یہ پرائمری کلر ہے کہ جن کے ملاپ سے دوسری کلرز بنتے ہیں. آپ ایک کنسپٹ ذہن میں اور بھی رکھیے گا کہ جیسے ہمارے پاس یہ 3 کلرز ہیں اور اس میں سے بلو کلر کو میں نکال دوں تو ہمارے پاس رہے گا کیا؟ یلو کلر ہمارے پاس رہ جائے گا. اگر ہمارے پاس یہ 3 کلر اور اس میں سے ہم گرین کلر کو نکال دیں تو ہمارے پاس میجنٹا کلر رہ جائے گا. اگر اسی طرح یہ کلر گرین بلو اور ریڈ ہو اور اس میں سے ریڈ کلر کو ہم نکال دیں تو ہمارے پاس سیان کلر رہ جائے گا. سو اس طرح اگر کسی کلر میں کوئی شیڈ زیادہ یا کم آ رہا ہو تو کسی ایک کلر کو آپ آسانی سے نکال سکیں گے جس کی آپ کو پہچان ہوگی کہ یہ کلر نکالنے سے ہمارے پاس کون سا کلر حاصل ہوتا ہے. تو اچھا اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. کلر پکر کی طرف ہم آتے ہیں. کلر پکر میں یہ ہے کہ یہ ہر کلر 0 سے سٹارٹ ہو کے 255 تک جاتا ہے. 0 اس کا بلیک ہے اور 255 اس کا ایکسٹریم کلر ہے جو بھی کلر وہ ہوگا. جیسے ریڈ ہے تو اس کا 0 جو ہے وہ بلیک ہے. اگر اس کو میں 255 تک لے جاؤں تو ہمیں ریڈ کلر حاصل ہوتا ہے. اسی طرح اگر میں گرین کے چینل میں 0 لکھتا ہوں تو ہمارے پاس بلیک کلر اور اگر اس کو میں 255 تک لے جاتا ہوں تو ہمیں گرین کلر حاصل ہوتا ہے اور اس طرح ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ہم ان کلر کو یہیں پر مکس بھی کر سکتے ہیں. جیسے ریڈ کو ہم لے لیتے اور ساتھ گرین کو لے لیتے تو جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہمیں یلو کلر حاصل ہوتا ہے. یا اگر میں ریڈ کو لے لوں اور ساتھ بلو کو لے لوں تو ہمارے پاس میجنٹا کلر بنتا ہے. اگر میں گرین اور بلو کو لیتا ہوں تو ہمارے پاس سیان کلر نکلتا ہے. تو ان کلرز کو ملانے سے جو کلرز ہمارے پاس بن رہے ہیں یعنی سیان, میجنٹا, یلو یہ سیکنڈری کلرز ہیں. یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً. اب چلتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ یہ 0 سے لے کر 255 یا 256 تک کیوں ہے. 256 ہوتے ہیں بیسیکلی مگر چونکہ 0 بیچ میں آ جاتا ہے تو ہمارے پاس جو کلر ویریشن ہے وہ 1 سے لے کر 255 تک ہے. تو یہ کیوں ہے؟ بیسیکلی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کمپیوٹر کی تھوڑی سی میموری کے متعلق جاننا ہوگا. کمپیوٹر صرف بیسیکلی چونکہ یہ الیکٹرانک مشین ہے, بجلی سے چلتا ہے, تو کمپیوٹر صرف 2 چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یا تو ادھر کرنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, جس کو اگر ہم بائنری زبان میں لکھیں تو 0 اور 1 یعنی 0 اگر نہیں ہوگا وہاں پر کرنٹ یا 1 اس جگہ پر ہوگا جہاں پر کرنٹ ہوگا. اس کو اگر ہم بائنری میں ریپرزینٹ کریں تو ہمارے پاس 0 اور 1 ہے جو کہ اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کی زبان میں اس کو بٹ کہتے ہیں. یہ ایک لفظ جو ہے 0 یا 1 چونکہ کمپیوٹر اسی لینگویج کو سمجھتا ہے, اسی زبان کو سمجھتا ہے, تو اس کو ہم بائنری لینگویج کہتے ہیں. بائنری لینگویج میں جو ایک ڈیجٹ ہوتا ہے وہ ایک بٹ کہلاتا ہے. ایک بٹ میں یا 0 آ سکتا ہے اور یا 1.
اب 8 بٹ مل کر ایک بائٹ بناتے ہیں. ایک بائٹ کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے کہ 8 کیوں اور یہ ایک بائٹ کیا چیز ہے؟ سو اٹ از دا منیمم ایڈریسیبل میموری یونٹ ان سی پی یو. کمپیوٹر میں اگر ہم کسی میموری کو کال کرنا چاہے تو منیمم اس کا سائز جو ہے وہ 8 بٹ کا ہوتا ہے جس میں ہمیں انفارمیشن کو سیو کر سکتے ہیں. تو ابھی اگر ہم 2 چونکہ ایک بٹ میں 2 آ سکتے ہیں، ویلیو 0 آ سکتی ہے یا 1 آ سکتی ہے، اس کو ریز ٹو پاور 8 کر دیں یعنی ایک بائٹ بنا دیں. تو 2 کو اگر ہم 8 مرتبہ ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارے پاس حاصل ضرب ہوتا ہے 256. یعنی ایک میموری یونٹ میں ہم 256 تک کلر رینج دے سکتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ ہم فوٹو شاپ میں دیکھتے ہیں پکسلز. جب ہم کسی امیج کو زوم کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو آخری چیز رہ جاتی ہے وہ پکسل ہوتا ہے. اب ایک پکسل کتنے بائٹس کے برابر ہوتا ہے؟ ایک پکسل 3 بائٹس کے برابر ہوتا ہے. 3 بائٹس کی اس لیے کیونکہ اس میں ایک بائٹ ریڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، دوسرا بائٹ گرین کو اور تیسرا بائٹ بلو کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس طرح 3 بائٹ کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ 24 بٹ سے بنتے ہیں 3 بائٹ. سو ایک پکسل ہمارے پاس 24 بٹ یا 3 بائٹ کا ہوتا ہے. امید ہے یہاں تک آپ کو کلرز کی سمجھ آئی ہوگی. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ ریڈ، گرین اور بلو ہمارے پاس پرائمری کلر ہیں. اس سے بننے والے جو سیکنڈری کلر ہیں وہ CMY کے کلر کہلاتے ہیں. RGB کلر کو جب ہم مکس کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو ہمیں وائٹ کلر حاصل ہوتا ہے. ریڈ اور بلو کو اگر ہم مکس کرتے ہیں تو ہمیں میجنٹا کلر حاصل ہوتا ہے. بلو اور گرین کو اگر ہم مکس کرتے ہیں تو ہمیں سیان کلر ملتا ہے، اور ریڈ اور گرین کو اگر ہم مکس کرتے ہیں تو ہمیں یلو کلر حاصل ہوتا ہے. اسی طرح ان کلرز کو جب ہم الگ الگ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرتے تو ہمیں وہی RGB حاصل ہوتا ہے، لیکن ان سب کلرز کو ایک ساتھ رکھنے پر ہمیں بلیک کلر حاصل ہوتا ہے. CMY کے کلرز ہمیں پرنٹنگ اور آف سیٹ میں ضرورت پڑتی ہے، جب RGB کلرز ہمیں اسکرین اور ڈسپلیز پر نظر آتا ہے. امید ہے کلاس آپ کو سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی اگر کسی چیز کی کنفیوژن ہے تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اب ان کی اپلیکیشنز کیا ہیں، ان کو ہم کس طرح استعمال کریں گے، یہ ہمارے پاس آگے کلاسز آ رہی ہے کہ گرے اسکیل کیا ہے، RGB کیا ہے، CMY کیا ہے، 8 بٹ چینل کیا ہوتا ہے، 16 بٹ چینل کیا ہوتا ہے، 32 بٹ چینل کیا ہوتا ہے. پھر ایڈجسٹمنٹ میں ہمارے پاس جو کروز بنتے ہیں، ہسٹوگرامز بنتے ہیں، تو اس میں سے ہم کلرز کو کس طرح نکالنے پر دوسرا کلر ہمیں حاصل ہوتا ہے، کس کلر کو کم یا زیادہ کرنے پر کیا ہمارے پاس رزلٹ آئے گا، تو اس کی ہمیں اس وقت ہی جانکاری ہوتی ہے جب ہمیں کلر مکسنگ کا پتہ ہو. تو آپ نے ان کو اپنے طور پر بھی پریکٹس کرنی ہے اور ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.